اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منادا، آج منادا کا بیان ہے۔ اب جب منادا ہوگا تو حرف ندا بھی ہوگا، ندا کے ذریعے ہی تو منادا بنتا ہے۔ تو آج ندا اور منادا کا بیان ہے، اور ندا اور منادا کا تذکرہ آپ لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور نحمیر میں بھی یہ پڑھ کر آپ آگے بڑھے ہیں۔ منادا کا معنی اور مطلب ہوتا ہے جسے ندا دی جائے، جسے آواز دی جائے۔ ندا دینا، آواز دینا، پکارنا۔ منادا جسے آواز دی جائے، جسے پکارا جائے۔ ندا یہ بیان کریں گے کہ وہ حروف ہیں جو پکارنے کے لیے، آواز دینے کے لیے، طلب کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ اب کتاب سے دیکھ لیں۔ منادا وہ اسم ہے جس پر حرف ندا داخل ہو۔ منادا وہ اسم ہے جس پر حرف ندا داخل ہو، جیسے یا رجولو، ترجمہ اے آدمی، یعنی اے آدمی۔ اس مثال میں رجولو منادا ہے۔ رجولو تو منادا کی تعریف کی۔ منادا وہ اسم ہے جس پر حرف ندا داخل ہو۔ حرف ندا داخل، ہاں، کہیں کہیں اکثر جگہ حرف ندا داخل ہوگا، آپ کو نظر آئے گا، اور کہیں کہیں حرف ندا محذوف بھی ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے یوسف اعرض عن ھذا، وہاں ہے یا یوسف۔ تو منادا وہ اسم ہے جس پر حرف ندا داخل ہو، جیسے یا رجولو۔ اس مثال میں رجولو منادا ہے۔ یا ہم کہیں یا علیو، تو یہاں علی منادا ہے۔ یا ہم کہیں یا عمر، یہاں پر عمر منادا ہے۔ ندا، ندا کی تعریف کر رہے ہیں۔ ندا وہ حرف ہے جس کو پکارنے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ ندا وہ حرف ہے جسے پکارنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے یا۔ ایک مثال دے دی ہے، باقی آپ حروف ندا جانتے ہیں۔ پھر کچھ کلمے دیے ہیں، دیکھیں۔ ارزق فعل امر ہے، رزق یرزق، نصر ینصر، اب آنے لگا۔ ہاں، ارزق فعل امر ہے باب نصرہ سے، معنی ہوتا ہے ہمیں عطا فرما، ہمیں نصیب فرما، ہمیں دے۔ ارزق ہمیں عطا فرما۔ انظر یہ بھی نظرہ ینظر باب نصرہ ینصر سے فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ۔ انظر تو دیکھ، انظر تو دیکھ، اور کہیں رحم کر کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جیسے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ہمارا حال دیکھیے، یعنی ہمارے حال پر رحم فرمائیے۔ جب بہت بدحال کہتا نا میری حالت دیکھو، تو یہ مطلب نہیں ہوتا ہے دیکھو، مطلب کچھ میری مدد کرو، رحم تو کرو اس حالت پر۔ انظر کا لغوی معنی ہوگا تو دیکھ۔ التثبیت باب تفعیل کا مصدر ہے۔ باب تفعیل پر پہنچے ابھی نہیں پہنچے ہیں۔ تو التثبیت باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ثابت رکھنا، ثابت قدم رکھنا۔ پھر ہے میم مشدد، ہے اس کتاب میں بھی ہے میم مشدد۔ تو یہ یا حرف ندا کے عوض ہوتی ہے۔ کس کے؟ یا حرف ندا کے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ، یہاں پر حرف ندا ہے، کیا ہے؟ یا۔ اسی کے عوض میں میم لا کر ہم کہتے ہیں اللہم، اللہم۔ تو یا اللہ میں شروع میں حرف ندا ہے، اور اللہم میں جو میم ہے وہی یا کے عوض ہے، تو وہی میم ہے یہ، ٹھیک ہے۔ یہ حرف ندا کے عوض ہوتی ہے، اسی کے قائم مقام ہوتی ہے۔ الاقدام یہ قدم کی جمع ہے، الاقدام قدم کی جمع ہے۔ معنی قدم کا قدم ہی ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، پیر ہیں، قدم ہیں۔
اب دیکھیں جملے ہیں، ان کا ترجمہ کرنا ہے اور ترکیب کرنا ہے. یا اللہ، یا اللہ انصر المسلمین، یا اللہ، یا اللہ انصر المسلمین، تو مسلمانوں کی مدد فرما، تو مسلمانوں کی ہاں. تو ترجمہ تو پورے جملے کا ایک سا آ رہا ہے، یا اللہ تو مسلمانوں کی، لیکن ترکیب میں یہ دو حصوں میں بٹ جائے گا. یا اللہ کی ترکیب الگ ہوگی اور انصر المسلمین کی ترکیب الگ ہوگی. یہی حال آگے والے اکثر جملوں کا ہوگا. دیکھیں ترکیب. یا اللہ، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کا، فعل کا یا فعل کے. یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے قائم مقام ہے یہ. اور آپ جانتے ہیں ادعو، یدعو، یدعوان، یدعونا، تدعو، تدعوان، یہ پوری گردان ہوگی. یہ گردان آپ لوگوں نے ابھی پڑھی نہیں ہوگی، پھر پڑھیں گے، تعلیل والی گردان ہے. تو اسی میں آتا ہے واحد متکلم کا صیغہ ادعو، جمع متکلم کا صیغہ آئے گا ندعو. تو ادعو واحد متکلم کا صیغہ ہے. تو یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، اور ادعو فعل مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے. دیکھیں یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل مضارع معروف، اس میں انا ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل. اللہ جو اسم جلالت ہے، یہ منادا مفعول بہ، منادا مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور منادا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ندا انشاء میں ہے کہ نہیں ہے؟ انشائیہ ہوا. فعل اپنے فاعل اور منادا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. انصر المسلمین، اس کی آسان ہو جائے گی. انصر فعل امر حاضر معروف، انت ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل. المسلمین اس میں فاعل، مسلم باب افعال سے، باب افعال بھی نہیں پڑھا ہوگا ابھی؟ اچھا، تو باب افعال سے اس میں فاعل کا صیغہ مسلمن، مسلمان، مسلمون، حالت رفع میں، حالت نصبی جری میں مسلمین. تو المسلمین اس میں فاعل، ہم ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. امر ہے، امر بھی انشاء کی قسموں میں سے، جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. پھر دیکھیں یا زیدو، یہ وہی ترکیب ہے جو پیچھے ہوئی. یا زیدو، اے زید، لا تظلم اخاک، ظلم یظلم، ظلم کرنا. لا تظلم فعل نہیں ہے، تو ظلم مت کر، اخاک اپنے بھائی پر. یا زید لا تظلم اخاک، اے زید تو اپنے بھائی پر ظلم مت کر. ترکیب دیکھیں، یہ جملہ تو پورا ہوا ترجمے کے حساب سے، لیکن ترکیب کے بارے میں یہ دو حصوں میں ہو جائے گا. یا زید کی ترکیب الگ ہوگی، لا تظلم اخاک کی ترکیب الگ ہوگی. یا زید، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کا، ادعو فعل مضارع معروف، انا ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل. زید منادا مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور منادا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. لا تظلم اخاک، لا تظلم فعل نہیں حاضر معروف، انت ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل. اخا مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. ہو گیا. پھر اللہم ارزقنا الجنہ، اللہم اے میرے اللہ، اللہم اے میرے اللہ، یا اے اللہ، ارزقنا الجنہ، ہمیں جنت نصیب فرما یا ہمیں جنت عطا فرما. ارزقنا الجنہ، ارزق فعل امر ہے، نا ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہے، الجنہ مفعول فی ہے. ارزقنا الجنہ، ہمیں جنت عطا فرما. دیکھیں اس کی ترکیب. تو دیکھو ہم نے کہا تھا نا، ایک ہے یا اللہ، ایک ہے اللہم، اور مطلب دونوں کا برابر ہے. تو یا اللہ میں یا حرف ندا پہلے ہے اور اس میں جلالت بعد میں ہے. اللہم میں اس میں جلالت منادا مفعول بھی مقدم ہے، یہاں پر پہلے ہے، اور جو میم ہے جو عوض میں ہے یا حرف ندا کے، وہ بعد میں. تو دھیان دیں،
اللہم اس میں جلالت منادا مفعول بہ مقدم، اس میں جلالت منادا مفعول بہ مقدم، میم مشدد حرف ندا یا کے عوض، حرف ندا یا کے عوض، قائم مقام ادعو فعل کے، قائم مقام ادعو فعل، ادعو فعل مضارع معروف، انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور منادا مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ ارزقنا الجنہ اسی طریقے کی ترکیب ہے جو پیچھے پڑی، بس یہ ہے کہ اس میں ایک مفعول ہے اور ایک مفعول بہ ہے اور ایک مفعول فی ہے۔ ارزق فعل امر حاضر معروف، انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، نا ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، الجنت مفعول فیہ، فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ پھر ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں، یا بالکل اردو میں آئیں تو کہیں گے اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، انظر حالنا ہمارا حال دیکھیے، یعنی ہمارے حال پر رحم فرمائیے، کرم فرمائیے۔ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انظر حالنا ہمارا حال دیکھیے۔ یا رسول اللہ دیکھیں وہی ترکیب ہے، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل مضارع معروف، انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور رسول مضاف اس میں جلالت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منادا مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور منادا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ انظر حالنا اس کی الگ ترکیب ہوگی، انظر فعل امر حاضر معروف، انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، حالہ مضاف، نا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ پھر یا ربنا اے ہمارے رب، ثبت اقدامنا ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، یا ربنا اے ہمارے رب، ربنا نا ضمیر جمع متکلم کی ہے، اے ہمارے رب، ثبت فعل امر ہے صرف کے وزن پر، ثبت ثابت رکھ، اقدامنا ہمارے قدموں کو، یا ثبت اقدامنا کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں ہمیں ثابت قدم رکھ، یا کہیں ہمارے قدموں کو ثابت رکھ۔ یا ربنا یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل مضارع معروف، انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، رب مضاف، نا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منادا مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور منادا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ ثبت اقدامنا، ثبت فعل امر حاضر معروف، انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اقدام مضاف، نا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ پھر یا رب العالمین اصلح المسلمین، یا رب العالمین اے رب العالمین، اے سارے جہانوں کے رب، اصلح المسلمین مسلمانوں کی اصلاح فرما، مسلمانوں کی اصلاح فرما۔ یا رب العالمین ترجمہ کریں، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل مضارع معروف، انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور رب مضاف، العالمین مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منادا مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور منادا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اصلح المسلمین وہی ترکیب پرانی، اصلح فعل امر حاضر معروف، انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، المسلمین اسم فاعل، ہم ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ پھر اشفع یا نبی اللہ، یہاں پر حرف ندا والا جملہ بعد میں لائے، ہوتا یا نبی اللہ اشفع، چلے اشفع یا نبی اللہ، اشفع شفاعت فرمائیے، یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی، اشفع شفاعت فرمائیں، یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی۔ دیکھیں اشفع فعل امر حاضر معروف، انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، یہاں آگے مفعول وغیرہ ہے ہی نہیں، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یا نبی اللہ، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، نبی مضاف اس میں جلالت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یا رجل لا تقتل زیدن، یا رجل لا تقتل زیدن،
یا رجل اے مرد، لا تقتل زیدن، زید کو قتل مت کر۔ دیکھیں یا رجل، یا حرف ندا قائم مقام ادو فعل کے، ادو فعل انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، رجل منادہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ لا تقتل زیدن، لا تقتل فعل نہیں حاضر معروف، انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، زیدن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ پھر ہے یا ربی تقبل دعائی، یا ربی اے میرے رب، تقبل دعائی، تقبل تو قبول فرما، دعائی میری دعا، یا ربی تقبل دعائی، اے میرے رب تو میری دعا کو قبول فرما۔ دیکھیں یا ربی کی ترکیب الگ ہوگی، یا حرف ندا قائم مقام ادو فعل کا، ادو فعل فعل مضارع معروف سے قواعد متکلم، انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، رب مضاف یا متکلم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منادہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ تقبل دعائی، تقبل فعل امر حاضر معروف، انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، دعا مضاف یا متکلم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یا عبد الرسول تعلم اللغۃ العربیہ، یا عبد الرسول اے عبد الرسول، تعلم اللغۃ العربیہ تو عربی زبان سیکھ، عربی زبان سیکھ۔ دیکھیں یا عبد الرسول اس کی ترکیب کریں پہلے، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کا، ادعو فعل مضارع معروف اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، عبد مضاف اور رسول مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منادہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ پھر دیکھیں تعلم اللغۃ العربیہ، تعلم فعل امر حاضر معروف، تعلم چونکہ فعل امر جب بناتے ہیں تو آخر کو جزم دیتے ہیں نا، ساکن کر دیتے ہیں، وہ ساکن ہی تھا لیکن آگے والے کلمے سے جب ملتا ہے تو کسرہ دے دیا جاتا ہے، تو تعلم فعل امر حاضر معروف، اللغۃ موصوف، العربیۃ صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یہ آپ کے عربی جملوں کا ترجمہ اور ان کی ترکیب ہوئی۔ پھر آگے ہے عربی میں ترجمہ کرو۔ دیکھیں اے اللہ تو ہمیں علم نصیب کر، بنائے عربی، یا اللہ ارزقنا العلم، یا اللہ ہاں، یا اللہم ارزقنا العلم، اللہم ارزقنا العلم، یا کہیں یا اللہ ارزقنا العلم تو ہمیں علم نصیب کر۔ پھر دیکھیں اے خالد تو ایک خط لکھ، یا خالد اکتب کتاباً، اکتب کتاباً۔ پھر ہے اے شخص زور سے قرآن پڑھ، یا رجل، یا رجل اقرأ القرآن جاہراً، اقرأ القرآن جاہراً، زور سے قرآن پڑھ۔ پھر ہے اے عبداللہ اپنے بھائی کی تعظیم کرو، یا عبداللہ، منادہ مضاف منصوب ہوتا ہے نا، ہاں، یا عبداللہ اپنے بھائی کی تعظیم کرو، اکرم اخاکا، اکرم تعظیم کر، اخاکا اپنے بھائی، یا عبداللہ اکرم اخاکا۔ پھر اے عبد الرسول تم زید کا کپڑا دھو، یا عبد الرسول اغسل ثوب زید، یا عبد الرسول اغسل ثوب زید، اے عبد الرسول تم زید کا کپڑا دھو۔ پھر ہے میں اردو زبان سیکھتا ہوں، ڈائریکٹ ہے، میں اردو زبان سیکھتا ہوں، اتعلم اللغۃ الاردویۃ، اتعلم میں سیکھتا ہوں، اللغۃ الاردویۃ اردو زبان۔ پھر اے میرے رب میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، یا ربی اسألک الجنہ، یا ربی اسألک الجنہ،
اے میرے رب میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو آپ یہ دونوں تمرینیں عربی ٹو اردو، اردو ٹو عربی بنا کر لائیں۔